اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 91 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید الاثر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور القرآن شریف کے اندر بیان فرمائیں، ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے جو کچھ ہم پر نازل ہوا، اور اس کے علاوہ کا کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پہلے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کرتے تھے؟ ان قرآنی الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید الاثر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائیں، آئیے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم تو صرف موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب تورات پر ایمان لائیں گے، اور قرآن مقدس کا کھلا انکار کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ میں ان کا رد ہے کہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن پاک تورات کی تصدیق کرتا ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ پھر یہود کے اس دعویٰ کی تردید بھی ہے کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر واقعی تم تورات کو مانتے ہو تو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کرتے تھے؟ ایسا کرنا تو تورات کی کھلی بغاوت ہے۔ گویا اس آیہ مبارکہ میں یہود کے دعوی ایمان کا 3 دلیلوں سے رد فرمایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کے سوا کسی اور کو نہ مانیں گے، یہ کہنا ان کے بغض حسد کی واضح دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کا انکار تو واضح طور پر تورات کا انکار ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نے تورات کی تصدیق کی ہے۔ یہ انکار ان کی کھلی جہالت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دشمنی، ان کا قتل تو تمام آسمانی کتابوں میں کفر بتایا گیا،
پھر تمہارے اکابرین نے انبیاء علیہ السلام کو بے دریغ قتل کیا اور تم ان کی اس حرکت کو مبارک اور مقدس سمجھتے ہو۔ تمہارا ایسا تصور تمہیں ان کے قتل میں شریک کرتا ہے۔ تمہارا ہر عمل تورات کی کھلی بغاوت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔